أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 سے کر رہے ہیں. پچھلی جو آیتیں پچھلے درس میں ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ کافر اور مشرک اور قرآن کا انکار کرنے والے آپ پر اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، اس سے آپ پریشان نہ ہوں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیغام اور اپنے مشن کو چھوڑ دیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ آپ کے پیغام و مشن کو مانیں یا نہ مانیں، یہ اللہ ان سے پوچھے گا. آپ کا کام ہے پیغام پہنچاتے رہنا. پھر چونکہ قرآن کریم کا وہ انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ محمد قرآن کریم کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے تو خود کا کلام، خود کی باتیں اور خود کا بنایا ہوا پیغام ہے. اللہ کی طرف منسوب اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی باتوں میں وزن پیدا ہو جائے. کوئی آدمی جب کسی بڑے کی طرف بات کو منسوب کر کے جوڑ کر کے کہتا ہے نا، تو بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی کسی بڑے بزرگ، کسی داعی، کسی مبلغ، کسی بڑے مفسر عالم دین کے حوالے سے کہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. یا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو چونکہ وہ بڑے پائے کے علماء تھے، داعی و مبلغ تھے، تو انسان کی باتوں میں وزن پیدا ہوتا ہے. تو یہ مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی اللہ کا نام جوڑ رہے ہیں محمد، یہ ان کا خود ساختہ کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے، اور یہ قرآن کے مختلف پاروں میں اور مختلف صورتوں میں چیلنج دیا گیا ہے. یہاں پر یہ کہا گیا کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. تم بھی عربی داں ہو، عربی سمجھتے ہو، شاعر ہو اور بڑے فصیح و بلیغ ہو، اس میدان کے شہ سوار ہو. تم دنیا کو چیلنج کرتے ہو ہم جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا، ہماری طرح کوئی بہترین انداز میں بات نہیں کر سکتا. سب کو اجمی کہتے ہو. اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جانور کی طرح بے زبان، اور عربی کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھے انداز سے بولنے والا. تو تم سب کو دوسروں کو اجمی کہتے ہو، اپنے آپ کو عربی فصیح کہتے ہو، اور یہ ہے میدان، تم آ جاؤ پھر چیلنج قبول کر لو. اس جیسی 10 صورتیں بنا کے پیش کر دو تب تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ محمد کا کلام ہے. تم بھی محمد کے خاندان کے ہو، اسی برادری کے ہو، اسی علاقے کے ہو، اسی زبان کے جاننے والے ہو، تم بھی اس طرح کی بنا کے پیش کر دو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سے نہیں بن سکتا ہے، عاجز و بے بس ہو جاتے ہو، تو جن کو تم پکارتے ہو معبود بنا بیٹھے ہو کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، پریشانی میں ہماری مشکل حل کر دیتے ہیں، تو اب مشکل میں پھنس چکے ہو، محمد نے تمہیں چیلنج کر دیا ہے، چیلنج کو ایکسیپٹ کرو. نہیں کر سکتے ہو، معبودوں کو بلا لو، وہ تمہاری مشکل کشائی کریں.
تمہاری پریشانی کو حل کریں۔ سنکٹ آ گیا ہے تو سنکٹ موچک بن کے تمہارے آئیں سامنے، اگر تم سچے ہو بتاؤ اس کو۔ یہ ایک چیلنج دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا۔ اور یاد رکھیے یہ صرف قرآن جیسی کتاب لانے کا چیلنج نہیں ہے، اور صرف اس وقت کے عربوں کو نہیں ہے چیلنج، یہ رہتی دنیا تک کے سارے لوگوں کو لیے چیلنج ہے۔ قرآن جیسی کتاب لا کے پیش کرو، محمد عربی جیسا سچا انسان لا کے پیش کر دو، اور آخری شریعت اسلامی شریعت اور مذہب اسلام جیسا بہترین اعتدال والا مذہب لا کے پیش کرو۔ یہ دنیا انسانیت کے سامنے یہ چیلنج ہے۔ اگر یہ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں اور جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو اے انسانوں تم جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، یہ محمد کا خود ساختہ کلام نہیں ہے، محمد کی خود کی تیار کی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے کلام کا، اس کے پیغام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک بات یہ تسلیم کر لو، مان لو کہ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، محمد کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے تم نہیں پیش کر سکتے، تمہارے معبودوں کو کہو، دعائی دو، پکارو، وہ تمہاری مشکل حل کر دیں۔ قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو یہ لات، منات، حبل، عزا، فلاں فلاں فلاں، سینکڑوں معبود تھے، ان سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا کی تلوار چلاتا ہے، کچھ نہیں ہے یہ سب، یہ تمہارے کام کے نہیں ہیں، تم سے بھی زیادہ عاجز بے بس ہیں۔ قرآن ان کی عاجزی بیان کرتا ہے، تو ان کو بھی چیلنج کر دیا قرآن نے، اور یہ مصیبت کے وقت تمہاری مدد کو حل کرنے کے لیے، تمہاری مدد کے لیے مصیبت کو حل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی عاجز ہیں، بے بس ہیں، یہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ اللہ الہ الا ہو، عبادت کے لائق بس وہ اللہ ہے جو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو مختار کل ہے، ہر چیز پر اسے کنٹرول حاصل ہے، ہما بیں ہے، ہما داں ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ویسی قدرت کا کوئی مالک نہیں، یہ بھی تسلیم کر لو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اب بات مانو گے، اب فرما بردار بنو گے، جبکہ تمہارے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، آگے قرآن کہتا ہے اصل میں یہ قرآن کے پیغام کو، قرآن کی سچائی کو، قرآن کی صداقت و حقانیت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ قرآن میں کوئی خامی ہے، اسلام میں کوئی خامی ہے، شریعت میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، نہیں، اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں کہ اگر قرآن کو تسلیم کر لیا تو پھر قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا، پھر من چاہی زندگی چھوڑنی پڑے گی، رب چاہی زندگی بسر کرنی پڑے گی، اور یہ سب سے مشکل کام ہے انسانوں پر، خاص طور پر ان کے لیے جن کے ذہن دماغ پر دنیا ہی دنیا سوار ہو، بس دنیا ہی دنیا، دنیا سے لطف اندوز ہونا، دنیا میں عائش کرنا، لطف اٹھانا، جن کی نگاہوں کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہو، ان کے لیے قانون کا پابند ہونا بہت مشکل ہے، اور قرآن قانون کا پابند ہونے کو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو آدمی دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور دنیا کی زینت کو، رونق کو، آب و تاب اور ٹیپ ٹاپ کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ان کے کام اس دنیا میں پورا کر کے ان کو دے دیں گے، اور اس دنیا میں ان کے کسی بھی چیز میں کمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بس دنیا ہی کے لیے سب کچھ ہے، تو پھر ہم ان کو ان کا بدلہ، کوششوں کا بدلہ اس دنیا میں دے دیتے ہیں۔ جو آدمی دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا دے دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بات کہی گئی ہے کہ کافر لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، جو ایمان کو تسلیم نہیں کرتے، جو آخرت پر صحیح عقیدہ اور سوچ نہیں رکھتے ہیں، وہ دنیا میں نیک کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیماروں کی جو ہے تعاون کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اور جو بھی نیکی کے کام ہیں نا وہ سب کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں،
تو حدیث میں آیا کہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. کمی نہیں کی جائے گی. عہدے کی شکل میں دے دیا جائے گا، کسی اور نعمت کی شکل میں دے دیا جائے گا، فرما بردار اولاد کی شکل میں دے دیا جائے گا، کاروبار کی ترقی کی شکل میں دے دیا جائے گا، کرسی اقتدار کی شکل میں دے دیا جائے گا. نیکیوں کا صلہ اسی دنیا میں دے دیا جائے گا. نوفی الیہم اعمالہم فیہا. وہ اقتدار چاہیں گے اقتدار دے دیں گے، حکومت چاہیں گے حکومت دے دیں گے، کاروبار میں ترقی چاہیں گے اللہ ترقی دے دیں گے، خوشحالی چاہیں گے خوشحالی دے دیں گے. جو بھی نعمت کی شکل ہو سکتی ہے اللہ اسی دنیا میں ان کو سب دے دیں گے. اور جب آخرت میں پہنچیں گے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جب اس ملک سے دوسرے ملک پہنچیں گے، اور درس میں ہم بار بار یہ بات بتاتے ہیں، اس دنیا میں تو کرنسی ہے روپیہ پیسہ ٹکا ڈالر، یہ کرنسی چلتی ہے، اسی کے لیے سب محنت کر رہے ہیں. جب دوسرے ملک جائیں گے تو وہاں روپیہ تھوڑی چلے گا، بھارت میں روپیہ چلے گا. اب سعودیہ جائیں گے تو آپ کو کرنسی بدلنی پڑے گی، وہاں تو وہ کام آئے گی، یہ کام نہیں آئے گا. اب دنیا ایک ملک ہے، آخرت دوسرے ملک ہے. اس دنیا کی کرنسی کو جمع کر رہے ہیں اور آخرت کی کرنسی کی فکر نہیں ہے. آخرت کی کرنسی تو اعمال کی شکل میں ہے، نیکیوں کی شکل میں ہے. جب وہاں پہنچیں گے نا تو اللہ کہتے ہیں اس ملک میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. بس یہاں کی دنیا کی زندگی، دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزوں کی فکر میں رہے، آخرت میں جب پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے ہم جو بھی عمل کریں نا صرف دنیا ہی مقصد ہمارے نا. کافر لوگوں کی تو دنیا ہی مقصد ہے. بہت سی مرتبہ ہمارے ذہن دماغ میں بات نہیں رہتی ہے اور صرف دنیا ہی مقاصد سامنے رہتے ہیں، دنیا کی چیزیں سامنے رہتی ہے. مثال کے طور پر، مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. اگر ہم مکان بنا رہے ہیں نا، مکان بنا رہے ہیں، مکان میں جو بھی چیزیں کافر رکھتا ہے وہ ہم بھی رکھتے ہیں. بھائی کھڑکی رکھتا ہے ہوا آئے، روشن دن رکھتا ہے روشنی آئے، یہ سب چیزیں اسی لیے رکھتے ہیں. ہم بھی بناتے ہیں، ہم بھی یہی رکھتے ہیں، مقصد یہی رکھتے ہیں. لیکن اگر ایمان والا اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات سوار کر لے کہ کھڑکی رکھنے کا یا روشن دان رکھنے کا مقصد یہ ہے اذان کی آواز میرے گھر میں آئے، تو اب گھر بنانے کا ثواب بھی ملے گا. وہ دنیاوی مقصد صرف نہیں ہے، دنیاوی مقصد تو حاصل ہوگا ہی، وہ تو حاصل ہونا، یہ روشنی بھی آئے گی ہوا بھی آئے گی. لیکن ہمارا مقصد یہ ہو اذان کی آواز ہمارے گھر میں پہنچے، اس کے لیے ہم کھڑکی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم روشن دان رکھ رہے ہیں. تو اب دیکھیے آخرت سامنے آ گئی، آخرت کا مقصد سامنے آیا. جو آخرت کا مقصد سامنے رکھے گا اللہ دنیا بھی دیں گے آخرت بھی دیں گے. اور صرف دنیاوی مقصد سامنے ہے تو پھر تو بھائی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. انسان لباس پہنتا ہے، لباس پہننا بھی چاہیے. انما الناس باللباس، لوگوں کا جو وزن ہے وہ لباس سے ہے. یہ ایک مقولہ مشہور ہے، محاورہ مشہور ہے. اور حدیث میں بھی آیا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اچھا لباس پہننا چاہیے، دکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے پاس، تو لباس اچھا پہنے تاکہ اس کا وقار رہے. یہ ہے لباس میں ایک تو تن ڈھانپنا ہے مقصد، ایک ہے آرائش. آرائش کا مطلب آدمی تھوڑا اچھا لگے، یہ بھی مقصود ہے شریعت میں. تو آرائش یا زیبائش جسے کہتے ہیں. اور ایک ہے نمائش. نمائش کا مطلب دکھاوا. اب ہم اس لیے کپڑا پہن رہے ہیں، جوڑا پہن رہے ہیں، دکھاوا مقصود ہے. لوگ کرتے ہیں ایسے، عید کے موقع پر ہم نے سنا کرتے ہیں لوگ، نوجوان خاص طور پر دکانوں میں جاتے ہیں، بھائی عید کے دن اچھا لباس پہننا ہے، بہترین لباس پہننا ہے، اچھی نیت ہے، ثواب ملے گا. آپ کا جسم بھی اچھا لگے گا، ثواب بھی ملے گا. لیکن نوجوان کیا کرتے ہیں، دکان والے سے یہ پوری گٹھڑی جو پورا گتا ہے اس کا کہ بھائی یہ مجھے لینا ہے، کتنے پیسے، کسی اور کو نہیں دینا ہے. لے گا ایک ہی جوڑا لیکن دوسرے کسی کو نہیں دینا تاکہ میں شادی میں اور عید کے موقع پر سب سے الگ تھلگ نظر آؤں. یہ نیت بدل گئی. وہی نیت صرف اچھا لگنے کی ہوتی تو اسلام کہتا ہے جسم بھی چھپ گیا، آرائش بھی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا. لیکن نمائش کا جذبہ آ گیا تو پھر دنیا بھی مقصد سامنے آ گیا. ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے نمائش کے لیے. تو دنیا کی زندگی میں دنیا کے جو بھی کام کریں ہماری ضرورت کے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہماری نیت آخرت کو، دین کو سامنے رکھ کر ہونا، تو دنیا کا فائدہ بھی حاصل ہو گیا،
اور آخرت بھی حاصل ہو گئی۔ جو دنیا کے بندے ہیں وہ صرف دنیائی مقصد سامنے رکھتے ہیں، جب آخرت میں پہنچیں گے تو جہنم کے علاوہ، نار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں جس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے نا، جاؤ حشمت، مال و دولت، کر و فر، بہترین محل، شاندار گاڑیاں، سب آخری ہچکی کے ساتھ یہیں رہ جائے گی، اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ پہنچیں گی۔ کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے وہاں کام آئیں گے، لیکن قرآن نے دوسری جگہ سورہ کہف کے اخیر میں فرمایا کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں کچھ اچھے کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بعد میں کام آئیں گے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو ان سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ دنیا کی خاطر انہوں نے کیے تھے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ اس دنیا میں انہوں نے کیا وہ سب اکارت جائے گا، بیکار جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ باطل جائے گا، اس پر پانی پھر جائے گا، کسی چیز کے کام نہیں آئے گا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا یہ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، کون لوگ ہیں؟ جن کی زندگی میں ان کے ذہن اور دماغ پر دنیا ہی دنیا سوار ہے۔ دوسری طرف کہا ایسا شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے۔ افمن کانا، یعنی یہ ایسے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کر رہے ہیں کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے اور اس کے ساتھ ایک اور گواہ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ والی کتاب، موسیٰ کی کتاب امام بن کر، پیشوا بن کر، رہنما بن کر اور رحمت بن کر اس دنیا میں آئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ، جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس سے کون مراد ہے؟ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور واضح دلیل بینہ سے مراد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ کے ذات گرامی، اس لیے کہ آپ کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کا اجلا کردار، آپ کا منور روشن چہرہ، یہ خود اللہ کی طرف سے ایک دلیل تھی آپ کے نبی ہونے پر، جن کے اجلے کردار پر 40 سال تک مشرکین مکہ کے درمیان رہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ ان کے کردار میں یہ نقص ہے، یہ کمی ہے۔ آپ کی ذات اور آپ کا چہرہ، آپ کی سیرت، یہ خود ایک دلیل تھی آپ کے نبی ہونے پر۔ اس لیے آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مدینے میں جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو یہ بھی آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے نبی ہیں، کچھ ان کی باتیں سنو۔ وہ خود کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی اور مہاجرین و انصار کی جماعت تھی، اور نبی کھڑے تھے، اس وقت محمد تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے، تو کھڑے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کر رہے تھے اس وقت کچھ جملے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، بھوکوں کو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، رات کو جب سب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جملے حضور کی زبان سے نکل رہے تھے، آپ کے چہرے پر میری نگاہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بول کسی کذاب کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے دل میں اسی وقت اسلام گھر کر گیا۔ یہ نبی کی ذات خود ایک دلیل تھی ان کی نبوت پر، اور ان کی طرف سے ایک اور گواہ اس کے ساتھ ہے، گواہ سے مراد قرآن کریم ہے، جس میں ان کی نبوت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اور قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات، وہ بھی اپنے وقت میں امام تھی، پیشوا تھی، لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی، اور اللہ کی طرف سے اس میں رحمت کی باتیں تھیں۔ یہ بھی قرآن کی صداقت اور اسلام کی سچائی کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے، ہم مسلمان لوگ کہتے ہیں نا مسلمان بہت تنگ دل ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن تو حضرت عیسیٰ کی تعریف کر رہا ہے، قرآن تو مریم کی تعریف کر رہا ہے، قرآن تو تورات کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ سچی کتاب ہے،
انجیل کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ سچی کتاب ہے، آسمانی صحیفوں کے بارے میں جو مختلف زمانوں میں مختلف نبیوں کو نازل ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے وہ سب صحیح تھے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، سب اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے آئے تھے، سب صحیح تھے۔ بڑے وسیع دل والے مسلمان ہیں، لیکن آپ یہودیوں سے پوچھیں قرآن کیسی کتاب ہے، کہیں نہیں صحیح نہیں، حضور کے بارے میں نہیں کہتے۔ عیسائیوں سے پوچھیں تو وہ عیسائی قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے تورات بھی اپنی جگہ پر اپنے زمانے میں صحیح اللہ کا پیغام تھی، انجیل بھی تھی، وہ صحیفے بھی تھے، اور تمام پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی طرف سے سچے پیغمبر تھے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو گروہوں میں سے جماعتوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا جس آدمی کو یہ پتہ چلے کہ آخری نبی محمد آ گئے ہیں اور اللہ کا پیغام اور اللہ کی طرف سے اتارا ہوا مشن لوگوں تک انہوں نے کھلم کھلا پہنچانا شروع کر دیا ہے اور لوگوں تک پہنچ چکا ہے، اور یہ سب کچھ اسے معلوم ہونے کے باوجود جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اور اس مشن قرآن پر ایمان نہیں لائے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا پارسی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے تھے یہ حدیث میں نے حضور کی سنی، پھر میں نے سوچا کہ میں قرآن میں معلوم کروں کہ اس کی دلیل کیا ہے قرآن میں، تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کہ میں اس جگہ پر پہنچا کہ جو جماعتوں میں سے جو کوئی بھی اس قرآن کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ حدیث کی تائید اس جملے سے ہو رہی ہے، قرآن کی آیت کے اس ٹکڑے سے ہو رہی ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّن، یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس میں شک میں مت پڑو، شک میں نہ رہو۔ کہا تو حضور سے جا رہا ہے لیکن حضور پر تو قرآن اتر رہا تھا، وہی اتر رہی تھی، جبرائیل کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیسے شک میں پڑ سکتے تھے؟ لیکن حضور کے واسطے سے ہمیں کہا جا رہا ہے اس قرآن کے بارے میں شک میں نہ رہنا۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے سچا پیغام ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، آج بھی نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن اتر رہا تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے اکثر ایمان والے، اور آج بھی نہیں ہے۔ دنیا کی اگر آپ پوری تعداد دیکھیں نا، اگر 5 ارب 6 ارب یا 7 ارب جو بھی ہے تو 1.5 ارب مسلمان ہوں گے، باقی بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن کو ماننے والی نہیں ہے، اللہ کے اس مشن اور پروگرام کو تسلیم کرنے والی نہیں ہے، آج بھی اکثریت نہ ماننے والوں کی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ناانصافی کرنے والا کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کا کیا مطلب؟ جو اللہ کی توحید کو نہ مانے، اللہ کو ایک نہ مانے، کئی معبودوں کو مانے، جو قرآن کو سچا نہ مانے اور جو محمد الرسول اللہ کو آخری نبی تسلیم نہ کرے، وہ جھوٹ گڑھ رہا ہے اللہ پر۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے جن کو پیش کیا جائے گا۔ ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے۔ گواہ کون ہیں؟ فرشتے گواہ ہیں، زمین گواہ ہے، درخت گواہ ہے، پتھر گواہ ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے انسانوں کے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ یہ CCTV کیمرے تو آج وجود میں آئے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کا انتظام پہلے سے فرشتوں کے رجسٹروں کی شکل میں ہے، کرامن کاتبین کی شکل میں ہے، دھرتی کی شکل میں ہے، درخت، حجر، پتھر، جہاں جو خطہ علاقہ، جہاں جو انسان نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، وہ سارے عرب ممالک میں CCTV کیمرے ہیں نا، تو وہاں اس جگہ یا روڈوں پر ان ربک لبالمرصاد لکھا ہوا ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ بھائی CCTV کیمرے ہو یا نہ ہو، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، رب گھات میں ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تو یہ گواہ کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، کہیں گے انہوں نے الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ ظلم ایک تو یہ ہے اللہ کے حق میں بندہ ظلم کرے، یعنی توحید کو نہ مانے، شرک کرے، کئی معبود مان لے، یہ بھی ظلم و ناانصافی ہے۔ ابھی آیت پڑھی گئی نا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی ناانصافی شرک ہے۔ دوسرا، بندوں کے
آپس کے معاملات میں بندہ ظلم کرتا ہے، حق ہڑپ کر لیتا ہے، یہ بھی ظلم و ناانصافی ہے۔ اور تیسرا، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، یہ اپنی ذات کا ظلم کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے۔ تو ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یا بات آئی کہ ایسے لوگوں کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کہے گا یہ تم نے کیا تھا، یہ تم نے کیا تھا، یہ تم نے کیا تھا، اور اللہ کے سامنے کون جواب دے سکے گا؟ ایک بڑی عجیب و غریب حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کریں گے، باقی لوگوں سے چھپا دیں گے، اس کو قریب کریں گے، رب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، پھر اللہ اس کے گناہوں کا دفتر اس کے سامنے رکھیں گے، یہ جرم تم نے کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اس نے کیا کر رکھا تھا، اور یہ سب ریکارڈ ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، سارے گناہ اللہ گنوائیں گے۔ حدیث میں آیا بندہ سوچے گا اب تو میں مارا گیا، ہلاک ہو گیا، گناہ تو میرے زیادہ ہیں، پکڑا گیا، اب تو میں ختم معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے انی سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم، میرے بندے تم نے گناہ کیے تھے اور دنیا والوں کے سامنے نہیں آئے تھے، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، آج بھی اپنی رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، آج بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو وہ جو سوچ رہا تھا کہ مارا گیا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین میں کجی ٹیڑھاپن تلاش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کا دوہرا جرم ہے، اسی لیے آگے آ رہا ہے ان کو دوہری سزا ہوگی۔ ایک خود صحیح بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، دوسرے اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ روکنے کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہتھیار کے زور پر روکیں، روکنے کی شکل یہ بھی ہے کہ سچی شریعت کے بارے میں، سچی کتاب کے بارے میں، سچے پیغمبر کے بارے میں، سچے دین کے بارے میں کنفیوژن پیدا کریں، شکوک و شبہات کریں، ایسی ایسی باتیں اٹھائیں کہ عام لوگ جو ہے نا بدک جائیں۔ آج پوری دنیا میں یہ زوروں پر ہے پروپیگنڈا، ہمارے ہاں تو اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ اسلاموفوبیا کی جو شکل پیش کی جا رہی ہے نا، مسلمانوں سے لوگ ڈرنے لگ جائیں، اسلام سے بدگمان ہو جائیں، مسلمانوں سے دور ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، لیکن کہیں کہیں لہر پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی لہر ہمارے یہاں آئی، سب سے زیادہ جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، وہ یہیں پیدا کی جا رہی ہے۔ خود بھی رک رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ آپ دیکھیے دین کے داعیوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، جو غیر مسلموں کو متاثر کرتے تھے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو، سب کو دیکھو آپ، یا تو وہ بیچارے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، یا وہ جیلوں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ کیا جرم تھا ان کا؟ وہ اسلام کی سچائی بتاتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں تھا کہ اگر ہماری طرف سے چیلنج گیا تو یہ چیلنج کا جواب بن کے سامنے آئیں گے، بتائیں گے اسلام کی سچانیت۔ ان کو راستے سے ہٹا دو، باقی کوئی نہیں ہے سامنے۔ تو اللہ کے راستے سے خود بھی روک رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین میں بے بس کرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے لوگوں کو آپ بے بس کر سکتے ہیں، کسی کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، کسی کو ختم کر سکتے ہیں، اور کسی کو پابند کر سکتے ہیں، مجھے کون پابند کرنے والا ہے؟ اور اللہ کا یہ فرمان ہر زمانے میں پورا ہوا ہے۔ آج تو یہاں ہے، اس سے پہلے عیسائیوں نے پورا زور لگا دیا، یہودیوں نے پورا زور لگا دیا، پارسیوں نے پورا زور لگا دیا کہ اسلام کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور اسلام کا نام و نشان ختم کر دیا جائے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، 100 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی، عیسائیوں نے، صرف عیسائیوں نے اسلام اور مسلمانوں اور نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں۔ 6 لاکھ کتابیں کوئی معمولی ہے؟ اس میں وہی باتیں ہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈال دیا جائے، نبی کی ذات کے بارے میں شک میں ڈال دیا جائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کافروں میں سے بھی ہیں، غیر مسلموں میں بھی سے ہیں، کچھ ان کے زر خرید ہیں، مسلمان نام کیا، ہم پہلے مسلمان تھے، ایکس مسلم ہیں ہم، اور اسی طرح کی باتیں آپ دیکھیں ان کی سنیں گے تو شک پیدا کرنے والی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے دین کو یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، بے بس کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے اسلام میں طاقت رکھی ہے، یہ مغلوبیت کے دور میں ہی پھلتا پھولتا ہے، جتنا دباتے ہیں اتنا یہ پھلتا پھولتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، جب یہ ہمارے پاس پہنچیں گے نا
تو ان کو بچانے والا، ان کا سرپرست بھی کوئی نہیں آئے گا ہمارے مقابلے میں۔ یضاعف لهم العذاب، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، کیونکہ یہ نہ صحیح بات کو سنتے تھے اور نہ حق بات کو، صحیح بات کو دیکھتے تھے۔ دیکھنا تو کیا، پہلے سے ٹھان لیا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ سننا ہی نہیں، پہلے سے یہ ذہن نہ ہو تو اسلام اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، قرآن کا پیغام اثر ڈالتا ہے۔ لیکن ایک پہلے سے سوچ لیا ہمیں ان کے قریب ہی نہیں جانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا نہ یہ سننے کے لیے تیار تھے، یہ نہ دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا، اور جن کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ ہمارے معبود ہمارا سہارا بنیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس دن سامنے نہیں آئیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں آخرت میں یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب لوگ کون ہیں جو فائدے میں رہیں گے؟ کہ ایک تو وہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، نیک عمل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ہے، یہ بنیادی نیک عمل ہے، اس کے علاوہ بہت ساری نیکیاں ہیں، اور اپنے رب کی طرف جھکے، متواضع بنے، عاجزی و انکساری پیدا کی، یہ تین صفات والے اصحاب الجنہ ہیں، جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ مثل الفریقین، دو فریق ہو گئے نا، قرآن کو ماننے والے، نہ ماننے والے، ان دونوں جماعتوں کی مثال کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اندھے کی طرح ہے، بہرے کی طرح ہے، اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ جو کفر والے ہیں وہ اندھے ہیں، حق بات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بہرے ہیں، حق بات کو نہیں سنتے ہیں۔ ایمان والے ہیں، وہ حق بات کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ هل یستویان مثلا، کیا اندھا اور دیکھنے والا اور بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو کام کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے ان کا انجام ایک جیسا کیسے ہوگا؟ ایک کا انجام النار ہے، جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک کا انجام جنت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، حق بات کو کیوں نہیں مانتے؟ آگے انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اسی جگہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔